تھا کیونکہ میرا شہر پشاور جہاں میں نے آنکھ کھولی، جہاں میں نے اپنی تعلیم حاصل کی، وہ آج ایک دفعہ پھر خون میں نہلا دیا گیا ہے۔ اور یہاں بہت ساری باتیں کی گئیں، کچھ وہاں سے ہوئیں، کچھ یہاں سے ہوئیں، لیکن جو اصل مسئلہ ہے چیئرمین صاحب، اس کی طرف کسی نے کوئی نشاندہی نہیں کی۔ یہ جو واقعات ہوتے ہیں، یا ایک یا دو دن کی حکومتیں جو آئی ہوئی ہیں، اس وقت جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، ان کو میرے خیال میں 2 یا 3 دن ہوئے آئے ہوئے حکومت میں بیٹھے ہوئے، اب سارا ملبہ ڈال کے ان کے اوپر کہ جی ان سے پوچھیں اور ان کو، یہ واقعات چیئرمین صاحب ایک دن میں نہیں ہوتے۔ یہ جو پچھلے کتنے سالوں سے جو خیبر پختونخوا میں کیا جا رہا تھا، اور خود ہی اچھا ہے کہ واقعات مشتاق صاحب نے بتا دیے، جیل توڑنے کا واقعہ مشتاق صاحب نے آپ کو بتا دیا، اے پی ایس کا واقعہ آپ کو مشتاق صاحب نے بتا دیا۔ میں ان سارے واقعات کو ریپیٹ نہیں کروں گی۔ وہ جو سی ٹی ڈی کی دفتر کا واقعہ ہے، وہ بھی یہ جو، لیکن ہمیں بجائے یہ ایک دوسرے کی طرف جو ہے الزام تراشی کرنے کے، ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بہت کلیئر ہے اس کے اوپر چیئرمین صاحب، اور ہمیشہ سے بہت کلیئر رہی ہے۔ اس کی خاطر ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں، ہمارے ہزاروں کارکنوں نے اپنی جان کے نذرانے جو ہیں اس دہشت گردی کی جنگ میں دیے ہیں۔ اسی دہشت گردی کی جنگ میں ہم نے اپنی بی بی شہید کو کھویا ہے۔ اس سارے قربانیوں کے بعد ملک میں جو امن آیا ہے، اس میں بہت بڑا حصہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے دہشت گردی کے خلاف تھی، ہے اور رہے گی، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ آپ کا جو مالاکنڈ کا سوات کا آپریشن تھا، وہ کس نے کروایا؟ طالبان سے مالاکنڈ کو آزاد کس نے کرایا؟ ایک ہی شخص تھا، وہ آصف علی زرداری صاحب، ہمارے صدر محترم تھے پاکستان کے۔ اب ہمارے چیئرمین صاحب بلاول بھٹو صاحب، ان کی سٹیٹمنٹس آپ دیکھیں، ایک وہی ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہے کہ میں کسی قسم کی کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ کبھی اس نے، ہماری پارٹی نے معافیا نہیں مانگی، کبھی گڑ گڑائے نہیں ہیں، کبھی ہم نے ان کے ساتھ سمجھوتے نہیں کیے ہیں۔ چیئرمین صاحب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھ لیں سب کہ کس نے سمجھوتے کیے، اور کس طریقے سے ان سے بات چیت کی، اور کس طرح بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے بھتے دے کر ان کے وزراء جو تھے وہ وہاں پہ اس پہ ریکارڈڈ ہیں کہ وہ کیا ان کی کمیونیکیشنز تھی ان کے ساتھ۔ یہ پوائنٹ سکورنگ جو ہے، یہ ہم پھر کسی دن کر لیں گے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو میں اس وقت کہہ سکتی ہوں، لیکن جو بارودی سرنگیں بچا کر گئے ہیں، معاشرتی اور اب یہ دہشت گردی، یہ سرنگیں بچھی ہوئی ہیں چیئرمین صاحب۔ جس طرح دشمن جب نکلتا ہے آپ کے علاقے سے تو پلیز ابھی آپ تشریف رکھیں، ان کے اپنے ٹرن پہ بولیں پلیز۔ فیصل میری گزارش ہے، تشریف رکھیں فیصل صاحب۔ جب دشمن کی، میں نے آپ اپنے باری میں بول لیں پلیز۔ میں نے پہلے بھی اس طرح کی بات ہے، پلیز اپنی ٹرن پہ بولیں۔ چیئرمین صاحب میں نے کسی کا نام نہیں لیا، کسی کا نام نہیں لیا، تشریف میں نے کسی کا نام نہیں لیا۔ آپ سمجھ جائیں جو سمجھنا چاہتے ہیں، میں نے کسی کا نام نہیں لیا۔ دشمن کی فوجیں جب علاقہ چھوڑتی ہیں تو بارودی سرنگیں بچھا کر جاتی ہیں چیئرمین صاحب۔ یہی ہمارے صوبے کے ساتھ ہوا ہے، اس میں بارودی سرنگیں بچھائی گئی ہیں، پورے ملک میں بارودی سرنگیں بچھائی گئی ہیں، کہیں معاشی بارودی سرنگیں بچھائی گئی ہیں، کہیں پہ دہشت گردی کی بچھائی گئی ہے، اور معاشرتی تو آپ بھول ہی جائیں۔ معاشرے کی جو بگاڑ ہوئی ہے، جو ہماری نئی نسل کی تباہی ہوئی ہے، اس کو تو آپ چھوڑ ہی دیں، وہ تو کسی کھاتے میں نہیں آتی۔ لیکن اس وقت ہمیں ہمدردی کی ضرورت ہے، ہمیں ان شہداء کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج 32 ہیں یا 40 ہیں یا 50 ہیں، 50 گھرانے میں ماتم ہے چیئرمین صاحب، اور جو باقی زخمی ہیں۔ اور واقعی یہ ایک سوال ہے جو ہمیں پوچھنا چاہیے، سب نے پوچھا ہے، میں بھی کہوں گی کہ ہمیں پوچھنا چاہیے کہ اتنی ڈیپ سیکیورٹی کے علاقے میں، پولیس لائن کے علاقے میں واقعہ کیوں اور کیسے ہوا، اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے چیئرمین صاحب، اور جوائنٹ سیشن بلوانا چاہیے اس کو، کیونکہ پختونوں کا خون اتنا ارزان نہیں ہے چیئرمین صاحب کہ ہر وقت بہے گا۔ کبھی آزادی کے لیے بہے گا، کبھی دہشت گردی کی جنگ کے لیے بہے گا، کبھی کسی اور وجہ سے بہے گا۔ تو ہمیں
اپنے لوگوں کے لیے پروٹیکشن چاہیے چیئرمین صاحب. میں وہ نہیں کہوں گی کیونکہ ہم سب میں پاکستان پیپلز پارٹی مساوات میں بلیو کرتی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اکائیاں ہیں صوبے, یہ اکائیاں جو ہیں, اور ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ مرکز کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ ایک مضبوط مرکز ایک مضبوط پاکستان ہے. لیکن اب ہم بھی سوال کریں گے کہ ہمارے صوبے کے ساتھ کیوں اس طرح سے سلوک کیا جا رہا ہے چیئرمین صاحب, اور ان بیواؤں کی, ان بچیوں کی جو آج یتیم ہوئے ہوں گے, جو بچے آج یتیم ہوئے ہوں گے, جو باپ جنہوں نے آج بیٹے کھوئے ہوں گے, ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. بجائے ہمیں سوچنے کے کہ آگے چل کے ہم کیا کریں, کس طریقے سے کیا بیٹھے مشاورت کریں. ہم نے اس ملک کو بچانا ہے. یہ کہہ دینا میرے منہ میں خاک, میں اگر کہوں کہ میرا ملک افغانستان کی طرح ہو جائے گا یا میرا ملک جو ہے عراق کی طرح ہو جائے گا, وہ دیکھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے قبول کر لے. وہ دن دیکھنے سے پہلے مجھے اپنا پاکستان چاہیے, ہنستا بخشتا پاکستان چاہیے, ایک یونائٹڈ پاکستان چاہیے چیئرمین صاحب, جس میں ہم سب برابر کی سطح پہ شہری ہوں. اور باقی ایک اور واقعہ ہوا ہے جو کہ بلوچستان میں ہوا ہے, وہ بھی بہت افسوسناک واقعہ ہے, اور واقعی وہ ایک شاہراہ ایسی ہے چیئرمین صاحب, آپ کے صوبے کی شاہراہ ہے جس پہ آئے دن اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں. اس میں بھی اس کو ریزولو کرنا چاہیے کہ جو قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں وہ نہ ہو. اور آخر میں چیئرمین صاحب, جو بچوں کی ڈوب کے وہاں اموات ہوئی ہیں, تو میں اس پہ بہت مجھے افسوس ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین صاحب ایک آپ سے التجا بھی ہے کہ مہربانی کر کے جو بیسک سکلز ہیں بچوں کی, ہم بچوں کو تو ہر طرح کی چیزیں پڑھانے کو, ہم کبھی کہتے ہیں اس کو یہ پڑھاؤ, کبھی کہتے ہیں یہ پڑھاؤ, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سروائیول سکلز ہوتی ہیں, وہ اسکولوں میں آپ سکھائیں. آپ بچوں کو تیرنا سکھائیں, کم از کم اگر بچوں کو تیرنا سکھایا گیا ہوتا تو کچھ تو بچ جاتے چیئرمین صاحب. تو جو ہے ہم جو کلیکٹیو وزڈم کی طرف جائیں, مسائل کے حل ڈھونڈیں, مسائل کے حل ہم مل کے ڈھونڈیں گے چیئرمین صاحب. اس پہ بیٹھے مشاورت کریں اور مل کے اس ملک کو ایک بہتر ملک بنائیں. شکریہ. تو اب کل جی, کل چلیں. The House stands adjourned to meet again on Tuesday, the 31st January 2023 at 11 a.m.